آگے تھوڑا سو رہا ہے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی مرشدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. چلے کٹے تے رب نہیں ملیا، کی لینا چلیا وڑ کے ہو. جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، یا حضرت باہو توڑے لال ہون کڑ کڑ کے ہو. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. میرے نہایتی واجب الاحترام، واجب القدر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ جو نشست ہے، اس میں ہماری پوری گفتگو کا محور و مرکز حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ابیات کا یہ مصرع ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. اگر انسان علم کو حاصل کر لے لیکن ادب کو حاصل نہ کرے تو اس علم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. آج ہماری پوری گفتگو اسی بات پر ہوگی. ادب بہت زیادہ ضروری ہے. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی ناچیز آپ کے سامنے پیش کرے گا، آیات قرآنی سے بھی استدلال ہوگا، اور تمام ائمہ فقہ، ائمہ مفسرین کرام اور محدثین کرام کے اقوال اور صوفیہ کرام کے اقوال بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سب نے علم سے زیادہ ادب کو فوقیت دی ہے، کہ اگر ادب نہ ہو وجود کے اندر تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان دو معاملات کو بہت فضیلت دیتا ہے، یعنی ایک اپنی عبادت کو اور ایک علم کو. تو صوفیہ کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ اگر عبادت وجود میں تکبر پیدا کرے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی، چاہے انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کی کمر کبڑی ہو جائے. اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو علم بھی کسی کام کا نہیں ہے. علم بھی تب اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور فضیلت والا ہے جبکہ اللہ کا فضل ساتھ ہو اور وجود کے اندر ادب ہو. اور عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں تب مقبول ہے جب بندے کو اللہ کا فضل نصیب ہو اور وہ ادب الہی کو جانتا ہو. اب اس کی سب سے بڑی مثال ابلیس کی ہے. ابلیس نے بارگاہ الہی کا ادب نہیں کیا اور اس سے تمام مناصب جو اللہ تعالیٰ نے اسے فضیلتیں دی تھی وہ چھین لی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام مناصب ملے اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے بارگاہ الہی کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا. اب آپ کائنات انسانی کے اس پہلے واقعے کو دیکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ابھی شیطان ابلیس نہیں ہوا تھا، راندہ درگاہ نہیں ہوا تھا.
سدرہ کا خطیب تھا، بیت المعمور کا امام تھا، 50,000 سال اس نے اللہ سے علم حاصل کیا تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 50,000 سال وہ فرشتوں کا استاد رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، یہ جتنے ہیں ان سب نے فیض، علم کا فیض عزازیل سے حاصل کیا تھا۔ ہر آسمان پر اس کی شان میں کچھ نہ کچھ بیان ہوا تھا، کوئی نہ کوئی اس کی شان بیان ہوئی بھی تھی۔ کہتے ہیں زمین پر ایک بالش جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ 2 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن ساری عبادت، ساری ریاضت، سارا علم منہ پہ دے مارا گیا۔ وجہ یہ تھا کہ علم تو تھا، عبادت تو تھی، لیکن ادب نہیں تھا۔ بارگاہ الوہیت میں اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اس کی بارگاہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اپنے سر کو جھکانا پڑتا ہے، اپنے عمل کو اس طرح اس کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑتا ہے کہ جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس آدم علیہ السلام کے وجود مبارک کو تیار کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور اس میں پھونک دوں، کیا پھونکوں؟ مِن روحی، اپنی روح پھونک دوں، تو فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو اے ملائکہ سجدے میں گر جانا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو یہ بارگاہ الہی کے ادب کے خلاف تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کسی کو شان دے رہا ہے، اللہ کی شان کو مانے بغیر اپنے علم اور اپنی فضیلت اور اپنے اعمال کو پیش کر رہا ہے ابلیس۔ یہی بتایا ہے یہ جو بارگاہ الہی کہ ادب کو نہ جانتا ہو، نہ اس کا علم فائدہ اسے دیتا ہے۔ صوفیہ کرام نے زیادہ زور جو دیا ہے وہ ادب پر دیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ تو نے اسے کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ انا خیر منہ، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی الوہیت، اس کی بارگاہ کے اس شان کے خلاف تھا کہ وہاں جیسی عجز و انکساری چاہیے ہوتی ہے ویسی ابلیس نے عاجزی پیش نہ کی۔ لیکن اب عزازیل کے تمام شاگرد تھے، سب سے پہلا سجدہ بغیر کسی توقف کے کیا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام مناصب، وہ تمام شانیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جانا اور اپنے خاص جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سدرہ کے خطیب جبرائیل علیہ السلام ہو گئے، بیت المعمور کے امام جبرائیل علیہ السلام ہو گئے۔ اب ادھر علامہ اقبال یہ بات بتاتے ہیں کہ ادھر سے 2 فکریں پیدا ہوئیں۔ کتنی فکریں پیدا ہوئیں؟ 2 فکریں پیدا ہوئیں۔ ایک فکر جبریل پیدا ہوئی اور ایک فکر ابلیس پیدا ہوئی۔ فکر ابلیس کیا تھی؟ ابلیس نے اللہ کے ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور اس نے اپنے اعمال جو تھے، اپنے عمل کو غلط نہیں کہا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، بلکہ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی چاہت تھی کہ میں سجدہ نہ کرتا، کیونکہ پتہ بھی اس کی رضا کے بغیر نہیں ہلتا۔ علامہ اقبال نے اس کو اس طرح شعر میں بیان کیا کہ ابلیس نے کیا کہا؟ حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ اس نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں یا اللہ تیرے سامنے بولنے والا؟ میں اگر تیرے خلاف اور میں اگر تیرے حکم عدولی کی ہے اور میں نے اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو میں تو صرف تجھے سجدہ کرتا ہوں،
یہ تیری مرضی تھی کہ میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا. لیکن جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ سمینا واتانا، سنا اور عمل کیا، ادب کیا. تو فکر جبرائیل علیہ السلام کیا تھا؟ اللہ کے حکم کا ادب کرنا. فکر ابلیس کیا تھا؟ کہ غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دینا. غلطی کو بھی کس سے منسوب کر دینا؟ اللہ تعالیٰ سے منسوب. لیکن دوسری طرف دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی. انبیاء کرام، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کی غلطیوں سے معصوم رکھتا ہے. اسی لیے ہم جو آپ نے دانہ گندم کھا لیا اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لغزش کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب ہوئی تو خطا تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دانہ گندم نہیں کھانا. حضرت آدم علیہ السلام وہ دانہ گندم کھا بیٹھے. لیکن جب وہ دانہ گندم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ یہ عرض نہیں کیا ابلیس کی طرح کہ یا اللہ پتہ بھی تیری رضا کے بغیر نہیں ہلتا، اگر تو چاہتا تو میں تجھے سجدہ نہ کرتا. نہ تکبر کیا، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کھا لیا. کوئی توجیہ پیش کی. اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، اس کی بارگاہ کا ادب سیکھنا پڑتا ہے. انہوں نے کیا عرض کیا جب لغزش ہو گئی؟ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں نے عرض کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام نے بھی. کیا عرض کی؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہوں. اب آپ دیکھیں، یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے، جہاں اس غلطی کو انہوں نے کس سے منسوب کیا؟ اپنے نفس سے. اب یہ بارگاہ الہی کا ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گناہ کو انسان اپنے نفس سے منسوب کرے. یہ نہ کہے کہ یا اللہ تو چاہتا تھا تو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. نہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو اس غلطی کو اپنے نفس سے منسوب کرے. یہ انبیاء کرام اس آداب کو سکھا رہے ہیں. اور اگر کوئی خیر میسر آ جائے تو یہ نہیں کہنا کہ میری محنت سے ایسا ہوا. اگر کوئی خیر میسر آ جائے تو پھر اسے اللہ سے منسوب کرے. اب اسی لیے کہا کہ علم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ادب کی اہمیت ہے. اسی لیے اولیاء کرام نے زیادہ ادب پر بات رکھی ہے کہ اصل میں، اسی لیے حضور سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کوئی خیر عطا فرمائے، اب ہوتا کیا ہے، ہم میں سے کوئی بندہ فرسٹ آ جائے، کوئی پوزیشن گولڈ میڈل مل جائے کالج میں، یونیورسٹی میں، یا ہم میں سے کوئی بندہ سی ایس ایس کے ایگزام پاس کر لے، بیوروکریسی میں آ جائے، آرمی میں افسر بن جائے، یا ہمارا بزنس بڑا کامیاب ہو جائے اور بڑا صحیح ہو جائے، لوگ ہمارے لیے دعوتیں کریں اور ہمیں مبارکباد دیں. او سر جی میں نے بڑی محنت کی تھی، بس جی یہ میری محنت کا نتیجہ ہے جی، دن رات میں نے محنت کی. یہ جملے ہوتے ہیں. ہم میں سے ہمیں بارگاہ الہی کے ادب کو سیکھنا چاہیے. مخلوق میں رہتے ہوئے بھی ہمیں ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جب بھی کامیابی ملے یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے. اگر اس کا کرم نہ ہوتا، اس کی عطا نہ ہوتی، اس کی رحمت نہ ہوتی، مجھے یہ چیز نصیب نہ ہوتی. اور اگر مثال کے طور پر ہمارے ہاں پر کوئی ناشائستہ واقعہ ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی کسی کے بچہ مر جائے، خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دی. ادھر یا اللہ یاد آ گئے، میرے ساتھ ہی تو نے ایسا کیوں کیا. ہم جو ہے نا یہ جملے بے ساختہ بول پڑتے ہیں. حالانکہ اللہ نے کہا ہے میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، میں نعمت دے کر بھی میں آزماؤں گا، نعمت لے کر بھی آزماؤں گا، اس کی مرضی ہے. ادھر ہم نہیں کہتے کہ یا اللہ میری غلطی کی وجہ سے. قرآن مجید کی واضح آیت ہے
جس میں اللہ تعالیٰ مفہوم بیان کرتا ہے کہ اگر جو تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں کیوں مصیبت میں ڈالوں. ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اکثر آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، ادھر ہم اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے. اور ویسے بھی کسی انسان نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، کہیں کچھ ملے گا، کہیں کچھ لیا جائے گا، آزمائش اسی کی ہے. تو آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے کہ انہوں نے کس طرح ادب کو ملوز خاطر رکھا. اسی طریقے سے آپ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ کے ادب کو دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ادب کو کیسے سکھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ الشعراء آیت نمبر 78 سے 80 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اوصاف کو بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمت کو بیان کر رہا ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ہدایت دینے والا بھی وہی ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. یعنی بظاہر کھانا کسی کی طرف سے آئے، بظاہر پینے کے لیے کوئی چیز کسی اور کی طرف سے آئے، اسباب سے وہ چیز ہو، لیکن میں ان پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ یہ مجھے کھلا اور پلا رہے ہیں. اصل تو وہ سبب بنانے والے پر ہے. ہدایت بھی وہی دیتا ہے اور پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور کھلاتا بھی وہی ہے اور پلاتا بھی. اچھا اب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ یہ کیا بات بیان کر رہے ابراہیم علیہ السلام؟ پیدا اس نے کیا، پیدا اس نے کیا، ہدایت وہ دیتا ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے. تو بیمار کرنا، اب دیکھیں ہدایت ملنا ایک اچھا کام ہے. ہدایت ملنا کیا ہے؟ اچھا کام، ایک ایسا کام ہے جس کو ہم ایک اچھائی کے طور پہ لیتے ہیں، نقص کے طور پہ نہیں لیتے. پھر آپ دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو تخلیق ہونا، پیدا ہونا، کسی چیز کا پیدا کرنا، کسی شاہکار کا بنا دینا، یہ بھی مثبت کاموں کے طور پہ لیا جاتا ہے. کھلانا اور پلانا کسی کو، کسی کی آپ دعوت کریں، کھلانا پلانا، یہ اچھے کام ہیں. اب آپ دیکھیں گے یہ سارے کام اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ مجھے پیدا اللہ نے کیا، مجھے ہدایت اللہ دیتا ہے، مجھے کھلاتا اللہ ہے، مجھے پلاتا اللہ ہے. بیچ میں ایک بات کا ذکر اپنی طرف کرتے ہیں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری نقص ہے. بیماری کیا ہے؟ نقص ہے نا، ایک نیگیٹو پرسیپشن ہوتا ہے بیماری کا. اب یہ نہیں کہا کہ یا اللہ جب تو بیمار کرتا ہے تو شفا بھی مجھے تو ہی دیتا ہے، نہیں. یہ بارگاہ الہی کا ادب ہے کہ اس کی بارگاہ میں الفاظ کا چناؤ کیسا ہو، اس کی بارگاہ میں الفاظ کا چناؤ کیسا ہو. کیا عرض کرتے ہیں؟ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی تو ہی دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ. تو آپ دیکھیں کہ کیسے آداب کا خیال کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام. اچھا پھر آپ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو وہ مشہور واقعہ یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ ہوا خواب میں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. اس میں بیٹے کا ذکر بھی کہیں نہیں تھا، اشارہ تھا صرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس اشارے پر اس کو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ نے لکھا، جتول ویکھے راز ماہی دے لگ گئے اس سے بننے. جس طرف اس یار کا اشارہ دیکھو اس طرف دوڑ پڑو، اس طرف دوڑ پڑو. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو تھے جب انہیں حکم ہوا تو اب ہو سکتا تھا، آپ سوچیں. دیکھیں میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ویسے دنیا بڑی اذیت سے مرتی ہے، یعنی اچانک ایسے ایسے تاریخ میں واقع ہیں، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے،
زندہ جلا دیا. 2,000 لوگوں کو, اسپین کے واقعات ہیں, 2,000 لوگوں کو ایک ساتھ زندہ جلا دیا. ظاہر سی بات ہے زندہ جلے ہوں گے. اچھا, کئی لوگ ایسے مر جاتے ہیں اور بڑی اذیت میں مرتے ہیں, لیکن ذکر کربلا والوں کا کیوں ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ کو پیش کر دینا بڑی بات ہے. یعنی بات یہ ہے, ایک تو ویسے بندہ ویسے بھی مر جاتا ہے تکلیفوں سے, لیکن خود اپنے آپ کو پیش کرنا, خود اللہ کے حکم سے خود ہزیمت کو اختیار کر لینا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ عظیم اللہ تعالیٰ جس کو شان عطا کرتا ہے ان کا اس کے اندر کام ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ویسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کئی لوگ ہیں جنہیں ذبح کر دیا گیا تاریخ میں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اشارہ ملا اللہ کے حکم پر. حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری آپ کے سامنے آ جائے, اللہ اللہ اللہ, اور اللہ کا حکم آیا ہے تو مجھے ذبح کر دے. اس کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سدھا ہو کوہیوے یا حضرت باہو قطرہ رہے نہ غمدہ ہو. کہتے ہیں صرف یہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے نہیں ہے, جس طریقے سے کہتے ہیں علامہ اقبال نے کہا نا, جو آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, جو آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتا ہے انداز گلستان پیدا. اللہ آج بھی جو ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہو جائے, آج بھی آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بس آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں, گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی, آج بھی ہو سکتا ہے. آج بھی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو آزمائش بن جاتی ہے, تو اس آزمائش پر بول مت, خاموشی سے اس آزمائش سے گزر جا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تجھے اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے گزار بھی دے گا اور آسانی بھی لے آئے گا, فراوانی بھی لے آئے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بات ساری سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کی بارگاہ کے ادب کو بندہ سیکھے. اور آپ دیکھیں اب اسماعیل علیہ السلام بارگاہ کی ادب کو کیسے بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں, ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے ہوئے میری صورت دیکھتے ہوئے آپ کو رحم آ جائے, اللہ کے حکم سے آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے. چھوٹا بچہ ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی. کسی اللہ والے کی نگاہ نصیب ہو جائے تو وجود کے اندر ادب پیدا ہو جاتا ہے. ادب علم سے نہیں آتا, ادب عبادت سے نہیں آتا, اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے. ان کی صحبت میں رہ کر انسان کے اندر وہ ادب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی. کوئی کسی کتاب کسی مکتب میں تو پڑھے نہیں تھے, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. اللہ اکبر. اچھا اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں الصافات قرآن کی جو صورت ہے اس کی آیت نمبر 102 میں کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی, ابا جان وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ کام فوراً کر ڈالیے, فوراً. ذرا بھی جے صاحب سر منگے یا حضرت باہو ہرگز ڈھل نہ کریے, ہرگز ڈھل نہ کریے. سچا دین حسین ابن علی دا حضرت باہو جڑا سر دیوے راز نہ بننے ہوں, جتھے پون غضب دیاں لہرا پیر اتھائیں دھریے. کہتے ہیں فوراً کر ڈالیے, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب آداب بارگاہ الہی کی تقاضا کیا تھا؟ کہہ دیتے جیسے ہم کہتے ہیں میں صبر کر لوں گا, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا بیٹا بنایا ہے, آگے جا کے آپ کو نبوت عطا ہونی تھی, عظمت اور شان والے ہیں, اس خاندان نبوت میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے جیسے ہم بول دیتے ہیں. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے. سبحان اللہ.
اللہ نے چاہا. ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے استعانت طلب کرنا اور اس کی بارگاہ میں اپنی عجز و انکساری کو پیش کرنا، یہ اس کی بارگاہ کا ادب ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر آپ آگے چلیں. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا صبر کرنے والوں میں سے بنایا تھا. یعنی ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف جب ہم بیان کرتے ہیں تو ساری خیر تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں ہوتی ہے، لیکن کوئی وصف ایسا ہوتا ہے جو ان کے اندر جس کا غلبہ ہوتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر ایوب جو ہے وہ مشہور ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ذکر کر رہے ہیں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 میں کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو مجھے صحت عطا کر، یہ بھی نہیں کہا یہ بھی نہیں. میں بہت بیمار ہوں تو کرم فرما مجھے صحت یابی عطا کر. نہیں، جو تیری مرضی، اگر تو نے تکلیف دی ہے وہ بھی تیری بارگاہ کی طرف سے، اللہ. میں اس پر صابر ہوں. اپنے لیے سوال بھی نہیں کر رہے، بس ذکر کر رہے ہیں عاجزی سے. مجھے تکلیف چھو رہی ہے، مجھے تکلیف چھوڑی ہے. مجھے تکلیف نے پکڑا ہوا نہیں ہے، پکڑا ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی بھی انسان کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. نہیں دیتا. اسی لیے بارگاہ الہی کا ادب کیا ہے بڑی تکلیف میں، بظاہر بیماری کی حالت ہے، کہہ رہے یا اللہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے. تکلیف نے پکڑا ہوا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف نے پکڑا ہوا ہے، مجھے تکلیف چھو رہی ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کر. سبحان اللہ. مجھے تیرا رحم چاہیے، میں تیرے رحم کا سوال طلبگار ہوں. باقاعدہ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنی بیماری کے لیے صحت یابی کی دعا باقاعدہ نہیں مانگی. نہیں مانگی، لیکن رحم کرنے سے یہی مراد ہے کہ تو رحم فرما دے تو سب چیزیں آزمائش جو ہے وہ فوراً تیرے کرم سے. کہتے سانو ول نہیں توڑ نبھاون دا، کیا کہتے ہیں سانو ول نہیں توڑ نبھاون دا، صاحب آپ نبھاویں. ہم نہیں ہیں، ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ کے اس لائق کوئی کام کر سکیں اور ساری بات ہو سکے. پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب اللہ کی بارگاہ میں. یہ ادب پر اس لیے بات ہے کہ جو حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی نا، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لہنا علم پڑھ کے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں ادب دیکھیں، کیا ادب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی قتل ہوا. آپ اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن تھپڑ مارا اس اللہ کے نبی کے ہاتھ کو کون برداشت کر پاتا، وہ بندہ مر گیا. فرعون اور اس کے جو سپاہی تھے وہ آپ کو ڈھونڈنے میں لگ گئے، آپ وہاں سے نکل آئے، ایک وادی میں داخل ہوئے تو وہاں قرآن مجید کہتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں 2 بیٹیاں ہیں، وہ بڑے ادب کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھیں، پانی چاہیے تھا انہیں، اور وہاں مردوں کا رش تھا اور ساری چیزیں تھیں. المختصر آپ نے ان کی مدد کی اور انہیں پانی نکال کے دے دیا. اب آپ کو بھوک لگ رہی تھی، اس کی اجرت مانگ سکتے تھے کہ مجھے پانی چاہیے، اس کی اجرت اللہ کی بارگاہ سے مانگ سکتے تھے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے اس اجرت کو مانگا نہیں. دعا کیا کی، درخت میں چلے گئے، علیحدہ ہوئے، درخت کے نیچے دعا کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ جو تو مجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرما، اللہ اے رب میں ہر اس بھلائی کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں. جو تو مجھے بھلائی عطا کر میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو. الفاظ کا انتخاب کیسا ہے، جو تو مجھے عطا کرے میں اس کا فقیر ہوں، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا کہ مجھے یہ دے، تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. آپ دیکھیں نا تو یہ کیا ہے. اچھا اب اللہ کے ادب کے بعد
کس ادب کی قرآن مجید نے سب سے زیادہ بات کی؟ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے ادب کو کیسے پیش نظر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان بیان کرتا ہے آقا علیہ السلام کی، اور آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ کا ادب سکھاتے ہیں۔ کیسے سکھاتے ہیں؟ آقا پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری عبادت اس طرح نہ کر سکا، اللہ اللہ یا اللہ میں تیری عبادت اس طرح نہ کرتا۔ اس طرح نہ کر سکا جس طرح تیری عبادت کا حق تھا۔ اب مجھے بتائیں آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کسی نے اللہ کی عبادت کی؟ نہیں، یہ اس کی بارگاہ کی عزت، عظمت، ہیبت، جلالت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی محبوب ترین شخصیت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ادب کو اس طرح پیش کرتی ہیں کہ یا اللہ میں تیری عبادت اس طرح نہ کر سکا جس طرح تیری عبادت کا حق ہے، اور یا اللہ میں تیری عبادت اس طرح نہ کر سکتا عبادت کا حق ہے، اور یا اللہ میں تیری معرفت اس طرح نہ حاصل کر سکتا جس طرح تیری معرفت کا حق ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ کی۔ اور پھر آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر الجامع الصحیح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، مفہوم حدیث ہے کہ جی قیامت والے دن کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اپنا نہیں پتا، میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے۔ اللہ اللہ یعنی آپ نے تو پوری کائنات کو، پوری امت کو بخشوانا ہے، بلکہ کل قیامت کے دن تمام نبی سفارش لے کر آپ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کی تفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور تمام مفسرین کے یہ اقوال ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ اس قدر قبولیت عام دے گا کہ آپ جس کی سفارش کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بخشتے چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ تو بات یہ ہے ساری، سبحان اللہ، سبحان تو معاملہ یہ ہے کہ یعنی آپ نے کس طرح، اور پھر دیکھیں اللہ کی بارگاہ کی جو جلالت ہے، اللہ کی بارگاہ کا جو یعنی آپ سمجھیں ہیبت ہے، اس کو آقا علیہ السلام نے کیسے بیان کیا؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ۔ یہ صحیح بخاری الجامع الصحیح کے اندر روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بھی روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اللہ۔ تو اس بارگاہ الہی کا ادب یہ ہے کہ وہاں بندہ اپنے اعمال کو پیش نہیں کرتا، وہاں الفاظ کا انتخاب جو ہے وہ بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ کیسے اس کی بارگاہ میں اپنی بات کو پیش کرنا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کی دعائیں سکھائی جاتی ہیں کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں نقص رہ سکتا ہے، اصل وہ جو صحیح احادیث سے دعائیں ہیں انسان کو اسے سیکھنا چاہیے اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں۔ اور آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے زندگی کی ہر لہجے میں، ہر آن میں اللہ کو پکارا۔ آقا علیہ السلام کھانا تناول فرمانے لگتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بیت الخلاء تک جاتے ہیں تو دعا سکھائی آپ، دودھ پینے لگتے ہیں تو دعا سکھائی ہے، بارش ہوتی ہے تو دعا سکھاتے ہیں، ہر شے میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور آپ کس قدر اللہ کو یاد کرتے تھے کہ آپ حالت نیند میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے آقا علیہ السلام ایک دفعہ اٹھے، وضو نہ کیا، نماز پڑھا دی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہی یہ نکتہ سکھایا کہ اگر بندہ سو جائے تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اٹھ کر دوبارہ وضو کرنا چاہیے، آپ نے تو وضو نہ کیا، نماز پڑھا دی۔ آپ نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری ظاہری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، میرا دل ہر وقت ذکر الہی میں رہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی بارگاہ کے ادب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، اور وہ ادب اللہ خود سکھاتا ہے۔ وہ ادب کیا کر رہا ہے؟ اللہ پاک خود سکھاتا ہے۔ اور کیسے کیسے سکھاتا ہے؟ اب میں چونکہ وقت کم ہے آیات کی طرف زیادہ نہیں جاؤں گا، اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ آقا علیہ السلام کو حجرے کے باہر سے پکار نہیں سکتے آپ، سورۃ الحجرات کے اندر آتا ہے کہ بدو آتے تھے اور حضور کو باہر سے پکارتے تھے۔ فرمائے میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارا کرو
ویسے تو عام لوگوں کو پکارتے، حجرے سے باہر سے پکارنے سے بھی منع کر دیا اور نام بھی لینے سے منع کر دیا. ایسے حضور کو نہیں پکارا جا سکتا روکھے نام کے ساتھ. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، امام مالک کی کیفیت کیا ہوتی تھی. امام مالک جو فقہ کے بڑے امام ہیں، حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے. اللہ اللہ اللہ. حضور علیہ السلام کی ادب. اب کوئی بندہ چلتے پھرتے فقہ کا مسئلہ پوچھ لیتا، فقہ کا مسئلہ بتا دیتے تھے. اگر کوئی حدیث کی بات پوچھتے تھے تو کہتے تھے ٹائم دیتے تھے، غسل کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، اور پھر کہتے تھے اب پوچھ، خوشبوئیں لگاتے تھے، پھر کہتے تھے اب میرے پیارے آقا علیہ السلام کی بات. صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ادب احترام. امام مالک تو پوری زندگی گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، اونٹ. میں اس زمین پر، اس سرزمین پہ کیسے اونٹ پہ بیٹھ سکتا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ چلا کرتے. چلا. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کریم. جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل مت کرو. اللہ اور اللہ کے رسول سے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام طبری نے بھی لکھا، امام ابن کثیر نے بھی لکھا. دو روایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام رمضان کے روزوں سے پہلے، کسی نے رمضان آنے سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قربانی کے دن آقا علیہ السلام کی قربانی سے پہلے، آپ جو قربانی جانور کی کرنی تھی، کسی صحابی نے جانور قربان کر دیا. اب قربانی کس سے پہلے کی گئی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ سے پہلے قربانی کی گئی تھی. اور روزہ کس سے پہلے رکھا گیا؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل مت کرو. اب آپ دیکھیں، پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کرنا، اللہ سے پہلے قربانی کرنا. اب اللہ سے پہلے تو کسی نے نہیں. اللہ تو پاک ہے ہر چیز سے. آپ سے پہلے روزہ رکھنا، اللہ سے پہلے روزہ رکھنا. اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل مت کرو. آداب سکھائے جا رہے ہیں. آقا پاک علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا ہے. اور پھر وہ آیت مبارکہ کہ جب میرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس کے بعد، اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد، ایک دوسرے کی کان میں سرگوشیاں کرتے تھے. اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کو فرمانا پڑتا تھا کہ تھوڑا سا آواز اونچی ہو، بات سمجھ نہیں آ رہی. بارگاہ رسالت کا ادب کیسا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں تو اپنی آوازوں کو پست. ایسا نہ ہو اگر آوازیں بلند ہو گئیں تو فرمایا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، ساری زکاتیں، سارے جہاد فارغ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھوٹی سی بے ادبی ہوگی. اسی لیے کہا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نہ پڑھ کے ہو. سب کچھ فارغ. اور قرآن نے اگلی بات بڑی اہم کی ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تم سمجھو کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا فاضل ہوں. رسول اللہ کا ادب نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے. خوارج کی یہی علامت بیان ہوئی. وہ خارجی تمیم ذوالخویصری، بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں سیکھا اس نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ڈرانے لگ پڑا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، انصاف کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بدبخت مجھ سے بڑا بھی کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ آپ نے کہا اس شخص کو دیکھ لو، اس شخص کی اولاد میں سے ایک گروہ پیدا ہوگا جو تم سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہوگا، صحابہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا. یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ادب، اس کی بارگاہ کی الوہیت کا ادب بھی ایک ریڈ لائن ہے، اور بارگاہ رسالت کا ادب بھی ایک ریڈ لائن ہے. آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت کے متعلق بھی بندے کو سوچ سمجھ کے الفاظ نکالنے چاہیے. اس کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے وہ بھی پکڑا جا سکتا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی ہو گئی تو اللہ نے کہا سارے اعمال ضائع. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ.
یہ بات اللہ نے شرک سے متعلق فرمائی ہے اپنی بارگاہ کے حوالے سے، یا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں کہی؟ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. فرمایا تم نمازیں تم سے زیادہ پڑھنے والے ہوں گے، روزے تم سے زیادہ رکھنے والے ہوں گے، قرآن بڑی خوبصورتی سے پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے. فرمایا وہ نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل جائے. جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو، پھر جتنی نمازیں عبادت ہو تو کوئی فائدہ نہیں. ادب پہلی چیز. علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. فرمایا تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم یہی سمجھتے رہو کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں اور میں بس اللہ کی بڑی عبادت کرنے والا ہوں، اور سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. بس ابھی میں آپ کے سامنے چند اقوال پیش کر رہا ہوں ادب سے متعلق، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس بات کو بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی راہ کا سالک ہے، اللہ کی راہ کا، اس کے وجود کے اندر 5 اوصاف ہونے چاہیے. کتنے اوصاف ہونے چاہیے؟ با ادب ہو، با وفا ہو، با حیا ہو، با غیرت ہو، با فرما بردار. یعنی اس کے وجود میں ادب ہونا چاہیے، وفا ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے اور فرما برداری ہونی چاہیے. اور اس کے اندر جو سب سے پہلی بات بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ادب ہے. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینہ. اب میں چند احادیث اور اقوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے یہ ایک مصرع فرمایا ہے، اس کی کتنی معنویت ہے. علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا کی لینا علم پڑھ کے. میں بس 5 سے 10 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. امام سلمی اور امام کشیری نقل کرتے ہیں کہ آقا پاک علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے ادب سکھایا، یہاں تک میرا ادب حد کمال کو پہنچ گیا. سبحان اللہ 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 اللہ. انبیاء کو اللہ خود ادب سکھاتا. اور میں یہ ساری آیات آپ کے سامنے پڑھی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال آپ کے سامنے رکھے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ادب کی اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے. اسی طریقے سے امام المقدسی بیان کرتے ہیں، اسے امام مقدسی نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو. اللہ اللہ اللہ. بے شک. علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے. اسی طریقے سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ کا ولایت میں بڑا مقام ہے. آپ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ آپ کو سلطان الفقر دوئم کہا، فقر کے سلطان آپ کو بیان کیا. علم حدیث میں بھی، علم فقہ میں بھی، علم تفسیر میں بھی آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تابعین کی تو تابعین میں آپ کو جو اکابر تابعین ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں آپ کی جو وفات ہے 110 ہجری کی ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی راہ ادب کا عظیم مسافر بننا چاہتا ہے، اگر کوئی راہ ادب کا عظیم مسافر بننا چاہتا ہے تو اس ہدف تک رسائی کے لیے برس ہا برس کی مسلسل محنت اور ریاضت درکار ہوگی. ادب آسانی سے نہیں آئے گا. آپ دیکھیں یہ جو ہے نا ادب ہے کہ کیا بات کیسے کرنی ہے، کیسے بڑوں کا ادب کرنا ہے. اگر آپ سے کوئی آپ کا استاد ہے، انسان کا علم جو ہے وہ تو کامل نہیں ہے، وہ اگر کوئی غلط بات کر جاتے ہیں، مثال کے طور پر محفل میں ایسی بات جو شاید بھولے سے انہیں یاد نہیں رہی اور انہوں نے غلطی سے کہہ دی، تو ادب یہ ہے کہ آپ محفل میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے غلط بات کی، بلکہ آپ کو یہ بھی خیال کرنا پڑے گا کہ آپ بعد میں بھی ان کو کیسے متوجہ کر سکتے ہیں اس کی طرف. اس کے لیے آپ کو الفاظ، یہ ادب ہے، یہ فوراً نہیں آتا. اہل اللہ کی صحبت میں آپ دیکھیں نا وہ وضو والا واقعہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کسی کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تو روایت میں آتا ہے اپنے بھائی سے کہا یا کسی سے دوست سے کہا کہ مجھے وضو کرتا ہوا دیکھو کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا. تو اب آپ کا وضو کہاں غلط ہو سکتا ہے؟ اس بندے نے، مفہوم ہے کہ دیکھا تو اس نے کہا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا.
اب دیکھیں یہ ادب ہے، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. بعض میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ کھانا موجود ہو، کھانے میں نمک کم ہو، کئی لوگ نمک کم ڈالتے ہیں، زیادہ ڈالتے ہیں. کم ڈلا ہوا ہو تو زیادہ ڈال سکتا ہے بندہ، تو کئی بیمار بھی ہوتے ہیں تو کم نمک ڈالتے ہیں، ساتھ نمک دے دیتے ہیں. وہ نمک بھی نہیں ڈالتے تھے کہ کہیں اس بندے کی دل آزاری نہ ہو کہ پتہ نہیں میں نے نمک ٹھیک ڈالا ہے نہیں ڈالا. یہ جو ادب ہے نا، یہ سال ہا سال محنت سے حاصل ہوتا ہے، ایسے حاصل نہیں ہوتا. ادب جو ہے وہ اہل اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، علامہ ابن وہب المتوفی 197 ہجری فرماتے ہیں، ہم نے امام مالک سے جو ادب سیکھا ہے، ہم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو ادب سیکھا ہے، وہ ان سے اخذ کردہ علم سے کہیں بڑھ کر بیش قیمت اور افادہ رسا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام مالک کی بارگاہ، امام مالک کے ایک شاگرد ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جو امام مالک سے سیکھا نا، وہ علم سے زیادہ ادب سیکھا. اور جو صحیح معنوں میں استاد ہوتا ہے وہ علم سے زیادہ ادب کو سکھاتا ہے، کہ کتاب کا بھی ادب ہے، علم کا بھی ادب ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں کا بھی ادب ہے. اب دیکھیں نا، جو نماز ہے اس کا بھی ادب ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ادب ہے. یہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ میں اس کا بیان ہوا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پس تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی. ابھی جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور جو قرآن مجید میں ہے کہ جو اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کیا ہے، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں دھیان ادھر ادھر نہ ہو، بس اللہ کی طرف دھیان ہو. سبحان اللہ. یہ اس نماز کا ادب ہے. یہ جو بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ عبادت کیسی ہو، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. مرتبہ احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو گے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بے شک. سبحان. اسی طریقے سے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، ہم بہت زیادہ علم حاصل کرنے کے بجائے تھوڑا سا ادب سیکھنے کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں. اب یہ بھی جو ہے آپ بعض نے تابعین میں آپ کو شمار کیا، بعض نے تبع تابعین میں شمار کیا، تو آپ یہ قول فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے صرف میں 4-5 اقوال آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ حسن ادب دین کا 2/3 حصہ ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دین کیا ہے تو انہوں نے کہا 2/3 حصہ دین کا حسن ادب ہے. اسی طریقے سے امام ابن مفلا المقدسی فرماتے ہیں، جسے امام مقدسی نے ہی بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، کوئی بھی انسان علم کے کسی بھی شعبے میں عزت و تکریم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا علم ادب سے مزین اور آراستہ نہ ہو جائے. علم اگر ادب سے آراستہ و پیراستہ نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ. علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا قول، جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ شریعت کے بھی امام ہیں اور روحانیت کے بھی امام ہیں، شریعت کے بھی امام ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو کوئی اپنے نفس کی بات مان کر اس کی اعانت کرتا ہے، یعنی گناہ کے رستے پر چلتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، کیونکہ رب کی بندگی حسن ادب پر استقامت میں ہے اور اس کی سرکشی سوء ادب میں ہے. تو ادب کی اہمیت اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے امام ابو سعد نیشا پوری تہذیب الاسرار میں نقل کرتے ہیں، امام سفیان الثوری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، حسن ادب اللہ کے غیظ و غضب کو بجھاتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی اگر انسان سے خطا ہو جائے اور اللہ کا غیظ و غضب کا اندیشہ ہو اس کے اوپر، اگر انسان ادب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے طور پر اپنے افعال بلکہ اپنی عجز کو پیش کرے، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے غیظ و غضب کو بجھا دیتا ہے. ادب ایسی چیز ہے اگر بندہ اسے سیکھ جائے. امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ جن کی ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے، وہ امام سفیان ثوری
ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی حدیث کو لکھنے اور تعلیم دینے کا ارادہ کرے تو اسے اولین مرحلے پر 20 سال تک حسن ادب سیکھنا چاہیے اور اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے. علم حدیث، امام سفیان ثوری کہتے ہیں ایسے علم حدیث کی طرف راغب نہ ہو جاؤ، پہلے 20 سال تک ادب سیکھو، بارگاہ رسالت کا، بارگاہ الوہیت کا، پھر جا کر اللہ کی عبادت کو استعانت کے طور پر اس کی بارگاہ میں پیش کرو، پھر جا کر یہ ساری بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جسے امام شعرانی نے نقل کیا اپنی کتاب میں کہ امام شافعی فرماتے ہیں امام مالک نے مجھ سے فرمایا اے محمد، امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے، کہتے ہیں محمد اپنے علم کو نمک کے برابر اور اپنے حسن ادب کو آٹے کے برابر رکھو. ادب آٹے کے برابر ہونا چاہیے اور علم اس میں نمک، یعنی علم کو اپنے نمک کے برابر شمار کرو، ادب ہونا چاہیے، اور ادب جو ہے نا اس کو زیادہ پیش کرو. یعنی یہ آپ دیکھیں جو بھی زیادہ عالم ہوتا ہے وہ اتنا عاجز ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی زندگی میں، ہمارے یہاں پر تو ہم سیدھا الٹا جواب دے دیتے ہیں صرف اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے. کتنے سوال ہیں امام مالک سے کیے گئے، وہ کہتے تھے میں نہیں جانتا، اس بات کو میں دیکھ کے بتاؤں گا یا مجھ سے کسی بڑے عالم سے اس کے بارے میں پوچھ. وہ کبھی یہ بات کہنے میں شرم محسوس نہیں فرماتے تھے. اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ امام شعرانی بیان کرتے ہیں کہ امام ابو علی الدقاق فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ عبادت کے ذریعے جنت تو پہنچ جاتا ہے، عبادت کے ذریعے جنت تو مل سکتی ہے، مگر عبادت میں حسن ادب پیدا کیے بغیر اس کی بارگاہ تک رسائی ممکن. عبادت کرے تو جنت میں پہنچ جائے گا، اللہ تک پہنچنا ہے تو حسن ادب کو اختیار کرنا پڑے گا. اللہ کا قرب اور اس کی معرفت ادب کے بغیر حاصل جو کوئی بھی طاعت میں حسن ادب قائم نہیں رکھتا اس کی اور رب کے درمیان 70 پردے حائل کر دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی حسن ادب پر سمجھوتا کر لیتا ہے وہ واپس اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا. اللہ اکبر، اللہ اگر کسی نے اللہ کے رسول کی بارگاہ کے ادب کو چھوڑ دیا تو جہاں سے وہ چلا تھا وہیں ادھر ہی پہنچ جاتا ہے. یعنی جہاں سے اس کا سفر شروع ہوا تھا سارا سفر تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. اب اس کے لیے ویسے ایک محاورہ ہے وہ میں ادا نہیں کرنا چاہتا. تو بات ساری کیا ہے کہ انسان سب خیر سے محروم ہو جاتا ہے اگر ادب اس کے وجود میں نہ ہو. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ امام السقطی فرماتے ہیں کہ سب سے مضبوط طاقت تیرا اپنے نفس پر قابو پانا ہے. جو کوئی اپنے نفس کو ادب نہ سکھا سکے یعنی اس کے نظم و ضبط اور اس کو تابع اور تہذیب نہ کر سکے وہ دوسروں کو اخلاقیات اور ادب کا درس دینے کے لیے غیر موضوع ہے. اسی طرح امام ابو سعد نیشا پوری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے آداب کو اپناتا ہے تو اللہ اسے خیر کی کنجیاں عطا فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے امام قشیری فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل بن عبداللہ التستری نے مروی ہے کہ جو کوئی بھی حسن ادب کی طاقت کے ذریعے اپنے نفس کی سرکشی کو زیر کر لیتا ہے اسے اللہ کی عبادت میں اخلاص نصیب ہو جاتا ہے، خالص وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ابن المقنع فرماتے ہیں کہ عقل اور حسن ادب زوج ہیں، یعنی جوڑا ہے. حسن ادب اور عقل کیا ہے؟ جوڑا ہے. حسن ادب عقل کی طاقت کے بغیر ناممکن مکمل ہے اور عقل کی طاقت بھی حسن ادب کے بغیر ادھوری ہے. یہ دونوں مل جائیں تو انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. عقل بھی ہو اور حسن ادب بھی ہو تو انسان کو سرخروئی نصیب ہوتی ہے. اسی طریقے سے آخری بس آپ کو ایک روایت سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. آخری روایت جو ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ آخری روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر صلاۃ السلام ہوگا، دعا ہوگی. حضرت ابو عبید القاسم بن سلام سے حکایت مروی ہے، انہوں نے فرمایا جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو بعض اوقات میں کعبۃ اللہ کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتا. کیا کہتے ہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا تھا میں ٹانگیں پھیلا کر کعبہ میں بیٹھ جاتا تھا. ایک خاتون عائشہ جو کہ صوفیہ اور ولیہ تھی میرے پاس تشریف لائی اور فرمانے لگی اے ابو عبید تمہارا شمار اہل علم میں ہوتا ہے، میری نصیحت کو غور سے سنو. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب علم آتا ہے تو لوگ جو ہماری
درسی کتب ہوتی ہیں اس کی بھی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں, نیچے رکھ دیتے ہیں. بہت سارے اہل علم کو دیکھا ہے کہ کتاب کا احترام نہیں کرتے. اللہ اللہ کے رسول کا نام ذکر ہے یار, آپ اس کا ادب کریں, اس کا احترام کریں. خانہ کعبہ میں بھی آج ایسی ایک سوچ موجود ہے کہ قرآن مجید کو بھی وہ جوتوں کی جگہ پر بعض لوگوں نے رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی درست ہے کہ بالکل ہم وہ جس طریقے سے برے صغیر میں بالکل اونچا کر کے قرآن رکھ دیتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, یہ بھی ایک انتہا ہے. لیکن یہ بھی ایک انتہا ہے. اب ادب جو ہے وہ اتنی ادب پہ قرآن و سنت میں کیوں بات ہوئی ہے؟ آقا علیہ السلام کے لیے کہا وَتُعَزِّرُوا وَتُعَقِّرُوا, حضور کی خوب تعظیم کرو, خوب توقیر کرو. مبالغے کے ساتھ تعظیم و توقیر کا ذکر کیا. اب اور کیا بتانا ہے بھائی؟ قرآن میں کسی طرح کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ یوں ادب کرو. ارے بھائی, اشارہ کافی ہے, خوب تعظیم اور خوب توقیر سے نکال لو جتنے مطلب نکلتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضور لعاب دہن پھینکتے, صحابہ زمین پہ نہ گرنے دیتے. حضور وضو کرتے, صحابہ زمین پہ قطرہ نہیں گرنے دیتے. حضور بال ترشواتے, صحابہ زمین پہ ایک بال نہیں گرنے دیتے. یہ ادب تھا. تو کتاب اللہ کا ادب کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ علم بڑی دعویٰ کرتے ہیں, ادب ان کے وجود میں ذرا سا نہیں ہوتا. اور یہ آپ دیکھیں یہی کیفیت ہے. انہوں نے کیا کیا ہے جی, خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے ہے تو ایک ولیہ تشریف لائیں اور کہنے لگے ابو عبیدہ میں تو تمہارا شمار اہل علم میں ہوتا ہے, میری نصیحت کو غور سے سنو. علم تو آپ کے پاس بہت ہے لیکن یہ بات غور سے سنو. جب بھی اور جہاں بھی بیٹھو ہمیشہ مؤدبانہ انداز سے بیٹھو. بس صورت دیگر تمہارا نام اللہ تعالیٰ کے مقربین کی فہرست سے خارج کر دیا جائے. بالکل ختم. ابو عبیدہ کہتے ہیں وہ عائشہ عارفات میں سے ایک عارفہ تھی. انہوں نے کہا, انہیں اس بات کو ہوا اور اس کو ایکنالج کیا اور انہوں نے اس چیز کا. تو یاد رکھیے گا ادب آپ کے وجود سے نکل جائے گا تو آپ اللہ تعالیٰ کی, آپ جتنا مرضی پھر علم حاصل کر لیں اور بات کر لیں, آگے آپ کو نصیب نہیں ہوگا. یہ ساری گفتگو حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ کی اس بیت کے تناظر میں ناچیز نے پیش کی. تے تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے. علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم پڑھ کے. چلے کٹے رب نہیں ملیا, کی لینا چلیا مڑ کے ہوں. تے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں, حضرت باہو توڑے